السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس نے ماہ رمضان عطا کیا، جس پر رب کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کچھ باتیں مرویات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان اور روزوں کے حوالے سے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، ماہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رمضان دراصل رمضاء سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے موسم کی بارش، اور دوسرا معنی ہے شدید گرمی۔ اب ذرا اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے موسم میں بارش ہوتی ہے تو درختوں اور پودوں کی کونپلیں اور اسی طریقے سے پتے اور پھول نکلنے لگ جاتے ہیں، اور بارش کی وجہ سے درختوں پر پودوں پر پڑی ہوئی گرد و غبار صاف ہو جاتی ہے۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ایک خوبصورت ماحول نظر آنے لگ جاتا ہے بارش کی وجہ سے، اور تمام طرح کے گرد و غبار صاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ روزوں کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے ایک بندے مومن کی تمام گناہ، اس کے تمام تر نافرمانیوں کی جو داغ دھبے ہیں، جو گرد و غبار ہیں، وہ سب دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی روحانیت صاف و شفاف ہو جایا کرتی ہے، اس کی روحانیت نکھر جایا کرتی ہے، اور پورا مسلم معاشرہ جو ہے نکھر کر کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، جب رمضان کے نام ہی کا یہ مطلب ہے تو پھر اس کی اہمیت اور دوچار ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کس قدر خوبصورت مہینہ بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتاتی ہیں کہ ہر شخص، ہم میں سے پوری دنیا کے اندر ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ جنت کا خواہاں ہے ہر مسلمان، جنت کا متمنی ہے ہر مسلمان، جنت کا منتظر ہے ہر مسلمان، لیکن قربان جائیے چار کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا انتظار خود جنت کیا کرتی ہے۔ پہلا کام، رمضان کے روزے رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، اور اپنے بھوکے ضرورت مند پڑوسیوں کی بھوک اور ضرورت پہ کام آنے والے، یہ جو کام ہیں ان کو کرنے والوں کی جنت خود مشتاق ہوا کرتی ہے، جنت خود ایسے لوگوں کی منتظر رہا کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں رمضان کا روزہ بھی جنت کے حصول کے لیے بھی رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی کرنا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ میں پورا سال رمضان کی طرح گزاروں گا، فرمایا گیا کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، ماہ رمضان کی برکتوں سے اس کا بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے حساب نہ لیا جائے، اور بھلا کس جان میں یہ طاقت ہے، کس انسان میں یہ ہمت ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نام اعمال کا حساب دے سکے؟ کس انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ منکر نکیر کا سامنا کرے گا؟ لیکن ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے تو ماہ رمضان کا احترام کیا جائے، ماہ رمضان کی قدر کی جائے، اور اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو اس نیت سے گزارا جائے کہ مولا تو نے مجھے رمضان عطا فرمایا ہے، میں رمضان کا احترام کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ الکریم بعد رمضان بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو رب کی رحمت یہ آواز دیتی ہے، اے میرے بندے، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر سوال و جواب کے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا مہینہ عبادت و تلاوت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔